جو کام کرے نا اسے کما حقہ کرے۔ ہمارے دین کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ کام تھوڑا ہو بھلے لیکن اچھا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اس کے تقاضے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں اسمارٹ ورک بھی کہتے ہیں، یا جسے اس وقت دنیا کے اعتبار سے ہم بہت اچھے انداز میں کرنا بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال لے لیں کہ حدیث مبارک کے اندر جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان کا مطلب ہے کہ کسی شے کو خوبصورت کرنا یا کسی بہت اعلیٰ درجے کے اعتبار سے کرنا۔ تو فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر، تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین جان کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ عبادت کا سب سے بہترین انداز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اگر تم جانور بھی ذبح کرو تو بہت اچھے طریقے سے کرو، اس میں احسان کو پیش نظر رکھو، اس میں خوبی کو پیش نظر رکھو۔ تو کسی شے کو اچھے انداز میں کرنا، خوبصورت انداز میں کرنا، پراپر کرنا، کما حقہ کرنا جو ہے، یہ ہمارے دین کے احکام میں سے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے وہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ یا فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اچھا اسی طرح وہ ہے من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا وسعی لہا، اور آخرت کے لیے سعی کی، کوشش کی، کیسی کوشش؟ سعیہا، جیسا اس کا حق ہے۔ تو یہ جو مفعول مطلق ہے یہ اس معنی کے اعتبار سے، تو یہ ہمارے دین کی بیوٹی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے پھر اسے بھرپور طریقے سے کریں۔ ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور آج تک میں نے بہت مرتبہ کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے شہر میں موچی ہیں، جوتے گانٹھنے والے ہیں، تو آپ سے اچھا شہر میں موچی نہیں ہونا چاہیے، پھر بہترین جوتے گانٹھنے والے آپ ہی ہونے چاہیے، لوگ اور دور دراز سے آپ کے پاس ہی آئیں۔ تو ہر فیلڈ کے اندر جہاں پر بھی ہے، دین کی ہے، دنیا کی ہے، جائز ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو وہاں پر طریقہ کار بہترین انداز میں ہونا چاہیے۔ تو جہاں پر جائیں وہاں پر پھر اسے بھرپور انداز کے اندر کرنا چاہیے۔